اس مہینے کے اندر کرنے کا کام کیا ہے؟ سرسری طور پر میں لے لیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھا جائے۔ روزہ تو کوئی نہیں رکھتا ہے، آپ سبیلیں لگائیں گے، آپ ڈیگیں پکوائیں گے تو روزہ کون رکھے گا؟ لالچ میں تو جو روزہ رکھنا چاہے گا وہ بھی نہیں رکھے گا۔ یعنی صحیح بات ہے نا کہ جب بندے کی زندگی سے سنت ہٹ جاتی ہے تو اس کی جگہ پر بدعت آ جاتی ہے۔ جب صحیح چیز بندے کی زندگی سے ختم ہوتی ہے تو غلط چیز اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ سنت تھا، روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت تھی۔ جب اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی جگہ پر غلط چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ مکہ کے اندر روزہ رکھتے تھے، 10ویں تاریخ کو مکہ کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں بھی روزہ رکھتے تھے 10ویں تاریخ کو۔ لیکن جب صحابہ نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10ویں تاریخ کو تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ گویا 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت قرار پایا، ہم کو 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ باقاعدہ نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقاعدہ وصیت ہے۔ اور کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 سال کے گناہ کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی ہے۔ یہ کیا فضیلت کم ہے کہ اللہ کسی مہینے کی نسبت، کسی روزے کی نسبت اپنی طرف کر لے؟ محرم الحرام کے مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ نصیحت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنا ہے، صحابہ روزہ رکھتے تھے۔ کس طرح سے روزہ رکھتے تھے؟ ایک صحابیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں میں۔ صحابیہ، ایک خاتون، نبی کی نصیحت کا کس طرح سے اثر ہوا ان کی زندگی میں۔ ان کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اعلان کروایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے تو ہم لوگ روزہ رکھنے لگے پابندی سے، یہاں تک کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوانے لگے۔ دوپہر کے بعد جب پیاس اور بھوک کی شدت سے ہمارے بچے رونے لگتے، بلکنے لگتے تو ہم انہیں کھلونے دے کر کے بہلایا کرتے تھے۔ لیکن نبی کی نصیحت کا اس طرح سے ہم احترام کرتے تھے۔ نبی نے کہا بستیوں میں اعلان کروایا کہ روزہ رکھوانا ہے، ہم لوگ روزہ رکھنے لگے۔ نہ صرف ہم رکھنے لگے بلکہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بھی نبی کی سنت کو زندہ کرنے لگے۔ لیکن آج کا مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں کیسا معاملہ ہے، کیسا معاشرہ اور کیسا سماج ہے۔ نبی کی اس نصیحت کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی کس طرح سے پامالی کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج مسلمانوں پر ذلت اور رسوائیاں اور مسلمان مختلف قسم کے فتنوں سے دوچار ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے نا، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے امر کی مخالفت کرے گا نا اس کی زندگی میں تباہی مقدر بن جائے گی۔ صحیح روایت مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل الذل والصغار علی من خالف امری، اس شخص کی زندگی میں تباہی ضرور آئے گی، اس شخص کی زندگی تباہیوں سے بھر دی جائے گی، پریشانیوں سے بھر دی جائے گی، جو نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو نبی کی سنت کو پیروں تلے رونتا ہے نا، اس کی زندگی تباہ کر دی جائے گی، اس کی زندگی برباد کر دی جائے گی، اس کی زندگی فتنوں سے دوچار ہوگی۔ آپ دیکھیں فتنے مختلف قسم سے، فتنے مختلف طرح سے ہمارے گھروں کے اندر گزرے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے نا، لیکن مختلف قسم کی فتنوں سے آج ہم اور آپ دوچار ہیں۔ کون سا ایسا فتنہ ہے جو آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کی مخالفت کی ہے نا، نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے، نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی اس حوالے سے کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول کے امر کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو بچتے رہنا چاہیے۔ کیوں بچتے رہنا چاہیے؟ کہیں اس کے نتیجے میں وہ کسی فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں، یا اللہ ان کو عذاب علیم میں گرفتار نہ کر دے۔ تو رسول کی مخالفتیں جب ہوں گی دنیا کے اندر، تب اللہ تباہیاں لائے گا، تب اللہ بربادیاں لائے گا۔ شکلیں الگ ہوں گی۔ پہلے زمانے میں لوگ صفحے ہستی سے مٹا دیے جاتے تھے۔ پہلے زمانے کی جو امتیں تھیں، اللہ آسمانوں سے پتھروں کو برسا کر کے جو ہے انہیں برباد کر دیتا تھا، آندھیاں چلا کر کے ان کو برباد کر دیتا تھا، بجلیاں گرا کر کے ان کو برباد کر دیتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی وہ سب سلسلے جاری ہیں۔ شکلیں الگ ہیں لیکن سلسلے آج بھی وہی جاری ہیں۔ طوفان کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ سیلاب کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ زلزلوں کے ذریعے سے لوگ آج کے زمانے میں ہلاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کی شکل تو آج بھی باقی ہے، اللہ کے عذاب کا سلسلہ تو آج بھی باقی ہے۔
شکل بدل سکتی ہے بس. تو میرے بھائیو، اس مہینے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 9ویں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے. اسلام نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس مہینے کے اندر ظلم نہ کیا جائے، یعنی گناہ کا کام نہ کیا جائے. بس صرف اس مہینے کا احترام ہمارے لیے اتنا ہی ہے بس. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سارے کے سارے غیر شرعی ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.